السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 آیات مقدسہ نمبر 33 اور 34 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ ازواج النبی، نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اللہ کچھ احکامات ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ تربیت اصل میں ہماری ہو رہی ہے۔ ازواج النبی کی تو ہے ہی ہے، وہ ہماری مائیں ہیں، وہ سوسائٹی کے لیڈر ہیں، وہ خواتین اسکالرز ہیں، وہ سوسائٹی میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندہ ہیں، ان کو اسوہ حسنہ ہونا چاہیے۔ تو ان کے عنوان سے باتیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ کچھ ہم نے کل کے درس میں عرض کی، جس میں ایک یہ تھی کہ تقوی ہے، تقوی اختیار کیجئے، اور تقوی اللہ کی رضا اور خوف ہے۔ جتنے بھی یہ احکامات آ رہے ہیں ان کا جو مرکزی نقطہ وہ تقوی ہے، اور اس کا مرکز دل ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا خوف ہے۔ جب یہ ہوگا تو باقی سب کچھ پھر ہو جائے گا، اور اگر دل مردہ ہے، دل میں شیطان ہے، تو باقی پھر صرف باتیں ہیں۔ تو پہلی بات یہ بتائی گئی تھی کہ جب سوسائٹی میں گفتگو کرنی ہے تو اس کا معیار کیا ہے کہ سننے والے کے دل میں کوئی بیماری نہ آ جائے، تو لہجہ مناسب ہونا چاہیے، اور جب گفتگو کریں تو قولا معروفہ اچھے طریقے سے کریں۔ تو یہ ایک لہجہ، ہماری باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے، اللہ نے خواتین کے حوالے سے ارشاد فرما دیا۔ پھر قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رکی رہیں، گھر کا جتنا سسٹم ہے اس کو چلائیں، اس کی نگرانی کریں، اس کی حفاظت کریں۔ آپ الامین ہیں، گھر کے اندر نگران ہیں، اور باہر جو اگر نکلنا بھی پڑ جائے تو باہر نکلنے کا دائرہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ باہر نکلنے کا دائرہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں انتشار پیدا نہ ہو۔ ظاہر مرد ہیں، سوسائٹی میں، باہر بازار میں، مارکیٹ میں، اسی طرح ہم جب باہر گلی میں آتے جاتے ہیں تو سارے لوگ موجود ہیں جو ہمارے غیر محارم ہیں، تو وہاں ہمارا لباس عزت والا ہونا چاہیے، جس میں ہم ڈھکے چھپے ہوں، اور لباس اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے کوئی دیکھنے والا ہمارے اوپر نظر نہ اٹھا سکے، انگلی نہ اٹھا سکے۔ اس لیے وہ تمام لباس جس طرح خواتین پہنتی ہیں، اور مردوں کو
خواتین کا جسم نظر آتا ہے، ان کے نشیب و فراز نظر آتے ہیں، ان کی جو ایک اللہ نے حیت بنائی ہوئی ہے، جو اللہ نے فطرتی چیزیں رکھی ہیں، جب وہ نظر آتی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھنے والے مرد کی جب آنکھیں نظر پڑے گی تو اس کے دل میں یقیناً ایسا خیال آئے گا، یہ فطرتی انسانی چیزیں ہیں۔ تو اللہ نے عورت کی ذمہ داری لگا دی کہ آپ باہر کیسے نکلیں، آپ نے نکلنا ہے تو اس طرح بن سنور کے نہ نکلیں، لباس غلط نہیں ہونا چاہیے، زیب و زینت ٹھیک ہونی چاہیے تاکہ دیکھنے والا میں کوئی انتشار پیدا نہ ہو جائے۔ اب اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے تو اس کا ایک ذریعہ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ امہات المومنین کو یہ کہا جا رہا ہے نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ تو نماز کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے پہلے بھی گفتگو ہوتی رہی، بڑے اس میں اہم امور ہیں، لیکن مختصر یہی ہے کہ یہ تعلق مع اللہ کا ذریعہ ہے۔ ایک طرف بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، انسان اپنا جسم اللہ کے سامنے جھکا دے، اپنی پیشانی اور جبین اللہ کے سامنے جھکا دے، اطاعت اللہ کی کرے، رسول کی کرے، یہی اصل میں مرکزی نقطہ ہے۔ امہات المومنین سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ آپ کا یہ کام ہے، یہ کرو۔ دنیا داری کی چیزیں وہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، اور ان کے ذریعے سے ہماری خواتین کو بھی درس ہے یہ۔ انما یرید اللہ، کمال اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی، اللہ چاہتے کیا ہے؟ اللہ چاہتے ہیں انما یقیناً یرید اللہ چاہتے ہیں لیذہب عنکم الرجس، تاکہ دور کر دیں تم سے کسی قسم کی کوئی گندگی، کوئی برائی۔ اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تمہیں پاک دیکھنا چاہتے ہیں، پاک رکھنا چاہتے ہیں، صاف ستھرا اللہ تمہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آخر میں یہ ارشاد فرما دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا مقام اونچا ہو، مرتبہ اونچا ہو، آپ اسوہ حسنہ بنے، ہر قسم کی گندگی گناہ سے پاک ہو جائے، آپ کے اوپر کوئی دھبا نہیں ہونا چاہیے۔ جو اسوہ حسنہ ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی دھبا تو نہیں نہ ہوتا۔ تو یہ دنیا کی میل کچیل، دنیا داری، دنیا کی چیزیں، دنیا کی شان و شوکت، یہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ تو آپ کو اتنا اونچا رتبہ دے رہے ہیں، ہر اعتبار سے پاک صاف ستھرا کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور امہات المومنین کا یقیناً یہی رتبہ ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں وہ امہات المومنین ہیں، اور ان کا مقام یہی ہونا چاہیے۔ جس طرح ایک ماں کا مقام گھر میں ہوتا ہے، وہ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے، مینجمنٹ کرتی ہے، اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور اپنی غلطیوں کو بھی آگے منتقل نہیں ہونے دیتی۔ اگر کوئی غلطی ان میں ہو بھی تو آگے منتقل بچوں میں نہیں ہونے دیتی، خیال رکھتی ہے ان چیزوں کا۔ تو جو بالکل ہی پاک صاف ستھری خواتین ہوں گی، اعلیٰ معیار کی ہوں گی، اعلیٰ رتبے کی ہوں گی، ہر گناہ سے پاک ہوں گی، ہر گندگی سے پاک ہوں گی، ہر گندی آمیزش سے پاک ہوں گی، ان کی سوچ، ان کی فلسفی، ان کا مائنڈ سیٹ اونچا ہوگا۔ میرے عزیزو، کتنی اونچی رہنمائی ہوگی جو نیچے تک جائے گی۔ وَاذْكُرْنَ، اور بڑی اہم بات اللہ نے ارشاد فرمائی، امہات المومنین کو
اور یاد کرو ما یتلا جو پڑھی جاتی ہیں فی بیوتی کن تمہارے گھروں میں من آیات اللہ اللہ کی آیتیں والحکمہ اور عقل مندی کی باتیں دانائی کی باتیں. دو باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی کہ آپ کا جو منصب اور رتبہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، لہذا اللہ کی آیات جو آپ کے گھروں میں پڑھی جا رہی ہیں ان کو یاد رکھو، غور و فکر کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہیں آپ، اور آپ نے آگے تعلیم و تربیت کرنی ہے. والحکمہ اور دانائی کی باتیں. دانائی سوسائٹی کی مینجمنٹ، سوسائٹی کی ترقی، سوسائٹی کا ڈسپلن کیسا ہونا چاہیے، یہ امہات المومنین نے سکھانا ہے. امہات المومنین میں تمام ہماری جو مائیں ہیں، ازواج النبی ہیں، وہ سوسائٹی میں بہت بڑا کردار رکھتی ہیں. بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا کردار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جتنی رہنمائی ہے ہمیں ان خواتین کے ذریعے سے ملتی ہے. اور پھر حضرت عائشہ کا تو بہت ہی بڑا کردار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینۃ المنورہ کی جو مفتیہ تھیں، عالمہ اور رہنما، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی. صحابہ کرام آتے تھے، سیکھتے تھے، مسائل پوچھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات دن اور خاندانی جتنے بھی تقاضے اور مصروفیات ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے. اور حضرت سلمہ کا بڑا مقام، بڑی مدبرہ تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آپ احرام اتار دیجئے، کھول دیجئے، اب ہم واپس مدینہ جا رہے ہیں. بڑا سخت ایک وہ مرحلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، صحابہ نے احرام ہی نہیں کھولے، بڑے پریشان ہوئے. گھر آئے اپنے خیمے میں، حضرت سلمہ نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ فرمایا کہ میں نے اعلان کیا ہے، ابھی میرے ہاتھ پر انہوں نے بیعت موت کی ہے، تو ابھی میں نے کہا ہے احرام کھول دو، وہ سو نہیں رہے. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ بڑا سخت مرحلہ ہے، سخت حالات ہیں، پریشانی ہے. ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، ان کے دل اس وقت افسردہ ہے. آپ ایسے کیجئے، آپ خود جائیے باہر، ذبیحہ اپنا ذبح کیجئے، قربانی کا جانور، بال منڈوائیے، احرام کھول دیجئے، تو صحابہ اکرام بھی کر لیں گے. کتنا خوبصورت مشورہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر یہ کیا تو سب صحابہ نے احرام کھول دیے. تو امہات المومنین کا بڑا کردار ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ان سے کو خصوصاً کہہ دیا کہ آپ توجہ رکھیے، غور و فکر کیجیے جو گھر میں تلاوت ہوتی ہے. اور پھر حکمت کی باتیں ہیں اس میں، سوسائٹی کی تشکیل، اس کی مینجمنٹ، ڈسپلن، ترقی، ارتقاء کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں سنیے، توجہ کیجیے اور پھر آگے پھیلائیے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ رب العزت بھید جاننے والے ہیں، خبردار ہیں. لطیف کا معنی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود حسن صاحب بھید جاننے والے، لطیف باریک بھی ان کو کہتے ہیں، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دیکھنے والا. علیم بذات الصدور اللہ کی ذات ہے. اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے. جتنا یہ ہم احکامات سن رہے ہیں ہم سب کے لیے ہیں، اللہ اس پر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.